بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج بڑی قانون کے اندر اور بڑی نرم بات کروں گا تاکہ میرا یہ بیان بلیک آؤٹ نہ ہو۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہوتی، مجھے آپ کی پرواہ ہوتی ہے، اس لیے کہ میرے کپڑوں کے ساتھ آپ کے رپورٹر ان کے کپڑوں کا بھی خیال مجھے کرنا پڑتا ہے کہ کہیں ان کے کپڑے نہ نکالے جائیں۔ آج میرے پاکستان کے لوگوں اور بیرون ملک میں 1 کروڑ پاکستانیوں ہم تاریخ کے کیسے دورائے پہ کھڑے ہیں کہ اگر آج ہمارا فیصلہ غلط ہوتا ہے تو کل جو اندوہناک واقعہ پشاور کے اندر ہوا ہے وہ پورے ملک میں ہوگا۔ ہمارے دل ہمدردی کے اور ہماری زبان سے وہ لفظ نہ ادا مجھ سے نہیں ہو رہے کہ میں ان معصوم جانوں کا ان کے لیے کون سی دعا کروں اور ان کے لواحقین کو کون سا لفظ استعمال کروں کہ جو ان کے غم میں برابر کا شریک ہو سکوں۔ میرے ملک کے لوگوں، ملک کا ہر ادارہ ختم ہے، پورا ہمارا عدالتی نظام ختم ہے۔ دیکھ لیں FIA کو، FBI کو، پولیس کو، کسٹم کو، نیب کو، الیکشن کمیشن کو، پارلیمنٹ کو اور عدالتوں کو، اور میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس کو ختم کرنے والے کون ہیں؟ انڈیا نہیں، اسرائیل نہیں، امریکہ نہیں، ہمارے ہی برتی کیے ہوئے بچے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ختم کیا۔ باجوہ رنجیب 11,000 ارب اس غریب ملک کا، اور آج مہنگائی کا جو طوفان ہے، بے روزگاری، لاقانونیت، کہ جہاں ایک سینیٹر، یہ بڑا زبردست لفظ ہے، سن لیں، جہاں ملک کا اتنا طاقتور سینیٹر اپنی حفاظت کے لیے انڈیا سے نہیں ڈر رہا، TTP سے نہیں ڈر رہا، زلزلے اور طوفان سے نہیں ڈر رہا، اپنے محافظوں سے ڈر رہا ہے کہ جس طرح 13 اکتوبر کو انہوں نے مجھے گھر سے اٹھایا، جو تشدد کیا، وہ واقعہ پھر کہیں اس سینیٹر کے ساتھ نہ پیش ہو۔ اور جب اتنا طاقتور سینیٹر، یہ سارے دیکھ لیں جو میرے سینیٹرز ہیں، جو میرے وکلا ہیں، کہ اگر یہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے، کس سے؟ اپنے حفاظتی اداروں سے، جن کو میرا ملک، میری قوم، میرے ٹیکس کے پیسے سے ان کو تنخواہ دیتی ہے اور ان کو عزت دیتی ہے۔ یہ المیہ ہے۔ 76 سال کی اس عمر کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس قدر انارکی پہلے نہیں تھی۔ آج میں بہت بڑا ایک اعلان یا بیان دینے والا ہوں، اور وہ بیان غصے کی وجہ سے نہیں، آج میری زبان میں غصہ نہیں، نفرت نہیں، بلکہ انتہائی احترام سے اور پیار سے، اور وہ دے رہا ہوں میں اپنے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو، جو میری بہادر افواج کا آرمی چیف ہے، کہ جنرل صاحب، ایک راستہ وہ ہے جو باجوہ اور اس کے حواریوں نے
اختیار کیا، میرا ملک تباہ کیا، آپ کا ملک تباہ کیا. آپ کو جب ملا تو تباہ حال ملک ملا، اور اس باجوہ اور اس کے خواریوں پر پورا پاکستان اور بیرون ملک پاکستانی لعنت بھیج رہے ہیں، ان کا پیچھا کر رہے ہیں. کوئی میری ماں اور بیٹی ایسی نہیں ہوگی جو سر ننگے کر کے ان کو بددوار نہ دے رہی ہوگی. عاصم باجوہ صاحب زندگی کے اندر، عاصم منیر صاحب معاف کرنا، زندگی کے اندر اتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا رتبہ، اور خاص کر پاکستانی افواج کا آرمی چیف، کسی غیرت مند ماں کے بیٹے کو یہ رتبہ نصیب ہوتا ہے. آج میں اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے اور اس میرے قیمتی ملک پاکستان کے لیے عرض کر رہا ہوں انفرادی طور پر. میں نے کسی سے یہ پوچھا نہیں، میں نے اپنے کپتان سے بھی یہ بات نہیں کی، اس لیے انفرادی طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا را اس ملک کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں. آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اپنی جان چھڑائیں. باجوہ نے جو اسکرپٹ دی ہے اس سے میرا ملک نہیں چلے گا. ہاں، اگر اعظم سواتی کو ان ایجنسیوں کے غنڈے جو 13 اکتوبر کو آئے تھے گولی مار کر مقصود کرنا، اور اس سے اگر میرا ملک چل سکتا ہے تو بسم اللہ، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں. اگر میرے کپتان کو مارنا مقصود ہے تو بسم اللہ، لیکن ملک ہم دونوں کے مرنے سے بھی نہیں بچ سکے گا، اس لیے کہ ہم نے ارشد شریف کو مرتا دیکھا، مبید پیرزادہ کو ملک سے جاتے دیکھا، صابر شاکر کو جاتے دیکھا، اور یہاں کئی میڈیا کے لوگوں کے کپڑے نکلتے ہوئے دیکھے. ملک کو بچانے کا وہ طریقہ مکمل طور پر غلط ہے. تو میں بتاتا ہوں رستہ جنرل صاحب، انتہائی ادب سے بتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان کے خلاف آپ کی کوئی غصہ ہے، رنجش ہے، دشمنی ہے، تو خدا را 22 کروڑ لوگوں اور اس قیمتی اپنے ملک کے لیے اور اپنے اس عہدے اور 5-6 لاکھ میری بہادر افواج کے لیے اس غصے کو دور کریں، اس لیے کہ آپ سید ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے. خدا را اس دشمنی کو، اس غصے کو 22 کروڑ لوگوں کی اور اس پاکستان کی تباہی کے لیے نہ بنائے. اس لیے بہت بڑی عزت ہے جب آپ اور آپ کے عسکری ادارے میرے ملک اور میرے قانون اور ملک کے آئین جس کا آپ نے حلف لیا ہے، اگر آپ اس کے تابع کر دیں تو پاکستان کا مورخ، اس میڈیا کی یہ آنکھ پوری دنیا میں آپ کو عزت دے گی. میں آج کوئی منفی بات نہیں کر رہا تاکہ میرا یہ پیغام آپ تک، میری افواج جو چھاونیوں میں ہیں، میری بچیوں تک، ان کے گھر والوں تک پہنچے کہ اعظم سواتی نے آج اپنے آرمی کے چیف کو جو التجا کی ہے، اپنے لیے نہیں، خدا کی قسم میں تو سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہوں اپنے ملک کے لیے، اور اسی ملک کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ روش بدلیں، آئیں ہم سب آئین اور قانون کے تابع ہو جائیں. اس لیے کہ مودی تمہارا اور میرا اس ملک کا دشمن، اس کی اکانومی 5 ٹریلین تک پہنچ چکی ہے، اور میرے ملک کے لوگ، غریب لوگ،
1 किलो आटे के लिए, महंगे आटे और पेट्रोल के लिए आज लाइनों में लगे हुए हैं। और यकीन करें कि ये दहशत की जो दास्तान हमने कल देखी है, इसको हमेशा हमेशा के लिए दफन करने के लिए कानून की हुक्मरानी वाहिद हल है। और अगर जनरल साहब नहीं तो मुझे कोई ऐसा मुल्क मेरा मीडिया बता दे, सिविल सोसाइटी बता दे, मेरे काबिल कदर वकला और जजेस बता दें कि हाँ फलां मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं और वहां खुशहाली है, हरियाला है। आओ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट और उम्मीद है, नफरत नहीं, कि हम इस अपने मुल्क को बनाने के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करें। अल्लाह करे मेरे हाथ उठे हुए हैं दुआ के लिए कि या अल्लाह, जिसके सीने में तेरा कुरान है और जो सैयद है, अल्लाह मेरी आवाज़ उस तक पहुंचा। और अल्लाह इस मुल्क की बेहतरी के लिए उसको अपनी स्क्रिप्ट लिखने की तौफीक अता करे। यही वाहिद रास्ता है जिसमें आपका, हम सब का कीमती पाकिस्तान बच सकता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। शुक्रिया।